مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ علیحان بیٹھو۔ یار ماما، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ کچھ جلدی میں بولا تھا۔ کچن کے پاس کسی کا سرمئی آنچل لہرایا تھا۔ علیحان، ایسا کب تک چلے گا؟ کیا کب تک چلے گا؟ وہ انجان بنا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ تمہارا رویہ مل کے ساتھ دن بدن بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اسے کیا سمجھوں میں؟ گل بیگم نے آج ساری بڑاس نکال دی تھی۔ انہیں ملیحہ کے خاموش آنسو سونے نہیں دیتے تھے، اور کل تو جیسے علیحان نے اسے کمرے سے نکالا تھا وہ دیکھ کر تو وہ چپ نہیں رہ سکی تھی۔ پلیز مما، آپ کیوں صبح صبح میرا موڈ آف کر رہی ہیں؟ مجھے بہت دیر ہو رہی ہے آفس کے لیے۔ اللہ حافظ۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس ٹاپک سے جان چھڑوا کر بھاگا تھا۔ آج گھر فیصلہ کر کے آنا، یا تو چپ چاپ اسے رخصت کر دیتی ہوں میں تمہارے ساتھ، یا تم اسے طلاق دے دو۔ گل بیگم کی بات پر جہاں کچن میں بیٹھی ملیحہ کا دل کانپا تھا، وہاں علیحان کے چلتے قدم بھی رکے تھے۔ اس نے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ واقعی ایسا سوچ رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں اعتماد دیکھ کر وہ ڈگمگایا تھا۔ پھر نظریں کچن کی طرف اٹھی تھی، جہاں وہ کانچ سی آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی لیے گمسم تھی۔ میرا فیصلہ آپ جانتی ہیں، میں اس کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، تو آئی تھنک دوسرا آپشن ٹھیک رہے گا۔ اس نے ایک پل میں فیصلہ سنایا تھا۔ وہ سنگ دل تھا، پتھر دل۔ اپنا فیصلہ سنا کر اس نے ایک طنزیہ نظر ملیحہ پر ڈالی تھی، جو اب ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی، ہونٹوں کے بے دردی سے کچلتی وہ ایک ٹوٹا ہوا مجسمہ لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ گل بیگم کا دو ٹوک انداز دیکھ کر علیحان نے غصے سے وہاں سے نکلا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، پر اس کا دل اس فیصلے پر راضی نہیں تھا۔ دل میں کہیں امید تھی کہ ماما نہیں مانے گی۔ تو کیا اب وقت آ گیا ہے ملیحہ علیحان آفریدی کو چھوڑنے کا؟ گل بیگم ٹیبل سے چیزیں اٹھاتی کچن کی طرف بڑھی تھی، جہاں ان کی جان سے پیاری ملیحہ ٹوٹی پھوٹی حالت میں اپنے آنسو پی رہی تھی۔ کانچ کی مانند آنکھوں میں آنسوؤں کے ڈھیر تھے۔ کیا اب آپ بھی مجھے اس گھر سے نکال دیں گی؟ اس کے سوال پر تو گل بیگم تڑپ ہی گئی تھی۔ نہیں میری جان، میں کبھی تمہیں خود سے الگ نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ مجھے چھوڑ دیں گے، پھر اس گھر سے کہاں جاؤں گی میں؟ باہر کی دنیا کیسی؟ ملیحہ کے لہجے میں صدیوں کی تڑپ تھی۔ گل بیگم نے اسے خود سے لگایا تھا۔ مجھ پر یقین ہے نا تمہیں؟ آپ پر ہی تو یقین ہے بس، لیکن میں ڈرتی ہوں یہ یقین 4 سال پہلے بھی میں نے کیا تھا آپ پر۔ وہ تمہیں چھوڑ دے گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے مجھے اپنایا ہی کب تھا؟ وہ آج پہلی بار شکوہ کر رہی تھی۔ آج 4 سالوں میں پہلی دفعہ وہ ان کے گلے لگی تھی۔ انہیں سب بتا رہی تھی کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے، وہ کتنا اکیلا پن محسوس کرتی ہے۔ اس ستمگر کی باتیں اس کے دل پر کیسے گرے وار کرتی ہیں۔ آج اسے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آئے تھے۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ماں باپ نہیں مننے چاہیے۔ آج اسے یاد آیا تھا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیسی شہزادیوں والی زندگی گزار رہی تھی۔ ماضی۔ ملیحہ، کتنا تنگ کرتی ہو مجھے تم، بس کرو اب۔ کب تمہاری شکایتیں سے جان چھوڑیں گی؟ پتہ بھی ہے آج پھر تمہاری پرنسپل نے مجھے کال کی اور مجھے پھر تمہاری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑا۔ نائلہ بیگم تو پھٹ ہی پڑی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے گرایا تھا۔ گندی ہے بہت، مجھے چوٹ لگی تھی۔ 14 سالہ ملیحہ معصومیت سے بولی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی اسے دھکا دے کر نیچے گراؤ۔ اس نے برا کام کیا تو آپ نے بھی تو کیا، تو پھر آپ دونوں میں کیا فرق رہ گیا؟ پر ماما، میں نے اسے سزا دینی تھی۔ آپ تو میری پری ہو، اور پریاں کسی کو سزا نہیں دیتی۔ یہ بولنے والے اعظم ملک تھے، جو ہاتھ میں ڈھیر ساری چاکلیٹس پکڑے اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ پاپا، وہ بھاگ کر ان کے گلے ملی تھی۔ پاپا، کیا میں سچ میں آپ کی پری ہوں؟ ہاں میری جان، آپ ایک پری ہو، اور پریاں بہت رحم دل ہوتی ہیں۔ اگر اس لڑکی نے آپ کو تکلیف دی تھی تو آپ اگنور کر کے آگے بڑھ جاتی۔ کبھی کبھی کچھ مسئلوں کا یہی حل ہوتا ہے کہ انہیں اگنور کر دیا جائے۔ اعظم ملک نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اپنی گود میں بچھایا تھا۔ کیا میرا بھی شہزادہ آئے گا جیسے باقی پریوں کے آتے ہیں؟ وہ معصومیت سے بولی تھی۔ نائلہ بیگم اور اعظم ملک نے یکدم ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں میری جان، آپ کا شہزادہ آئے گا، وہ آپ کو لے جائے گا ہم سے دور، اور وہ آپ کی حفاظت کرے گا جیسے آپ کے بابا کرتے ہیں آپ کی۔ ان کی آواز میں نمی شامل ہوئی تھی۔
پر بابا آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی شہزادے کی ضرورت نہیں، آپ میری حفاظت کرتے رہیں گے نا، مجھے دور نہیں جانا آپ سے۔ وہ ایک دم روحان سی ہوئی تھی۔ تم ماما کو اسی طرح تنگ کرو گی تو وہ بہت جلد تمہیں تمہارے شہزادے ساتھ بھیج دیں گی۔ پکا پرومس، میں تنگ نہیں کروں گی، پر آپ مجھ سے پرومس کریں آپ میرے پاس رہیں گے نا، اور ماما کو بھی روک لیں گے۔ وہ شوخی سے بولی تھی، ہاں بھائی، ادھر ایک نوکرانی کی بھی تو ضرورت ہوگی۔ میری ماما ملکہ ہیں، نوکرانی نہیں، وہ غصے میں بولی تھی۔ ہاں، نوکر تو میں ہوں ان کا۔ نائلہ نے سخت نظروں سے انہیں گورا تھا۔ جی نہیں، آپ بادشاہ، ماما ملکہ اور میں آپ دونوں کی شہزادی، وہ خوشی سے کہتی دونوں کے گلے لگی تھی۔ ہاں ہاں، ویسے ملی، یہ اتنا مکھن کیوں لگا رہی ہو تم؟ انہوں نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آف کورس بابا، اسی لیے کہ ماما ساری شکایتیں بھول جائے۔ اس نے ایک آنکھ دبائی تھی جیسے وہ دباتے تھے۔ یہ کیا پھسر پھسر کر رہے ہیں بادشاہ اور ان کی شہزادی بیٹی؟ نائلہ بیگم کی بات پر وہ دونوں ہنسے تھے۔ یہ ریاست کا ایک اہم مسئلہ ہے، آپ کو نہیں بتا سکتے ملکہ عالیہ، اعظم صاحب شوخے سے بولے تھے۔ اچھا تو پھر آج رات کا کھانا بھی آپ دونوں ہی بنائیں گے، بادشاہ سلامت اور شہزادی، کیونکہ میں تو چلی آرام کرنے۔ نائلہ بیگم کے آگے بڑھی تھی۔ بابا آپ واقعی نوکر ہیں، بادشاہ کون سے کام کرتے ہیں؟ آپ کی ریاست میں تو ملکہ کی ہی چلتی ہے۔ بیٹا یہ تو قدرت کے اصول ہیں، اب کیا بادشاہ کیا فقیر، اپنی بیوی کے سب نوکر ہی ہوتے ہیں۔ وہ شوقی سے ہنسے تھے اور پھر ان کی ہنسی میں ملیحہ کی ہنسی بھی گونجی تھی۔ آپ لوگ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، جائیں کھانا بنائیں۔ نائلہ بیگم واپس مڑتی بولی تھی، جو حکم ملکہ عالیہ۔ ان دونوں نے سر جھکایا تھا، جس پر نائلہ بیگم اپنا کہکا نہیں روک پائی تھی۔ مجھ پر یقین رکھو، میں نے نہ تب تمہارے حق میں غلط فیصلہ کیا تھا، نہ آج کیا ہے۔ گل بیگم کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی معلوم ہوئی تھی۔ ماضی پیچھے رہ گیا تھا، اب یہ حال ہے۔ یہاں اس کی ملکہ اور بادشاہ نہیں رہتے جن کی وہ شہزادی ہوا کرتی تھی۔ وہ ملکہ اور بادشاہ سب کچھ جیسے اپنے ساتھ ہی لے کر چلے گئے تھے، یہاں تک کہ شہزادی کی ہر خوشی بھی۔ اب تو زندگی نوکروں سے بھی بدتر تھی۔ اب کیا خواب، کیا آرزو، کیا ارمان، سب کسی کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھرے گئے تھے، اور اب جڑنا ناممکن تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی کی ڈور ہی امید سے بندھی ہوئی ہے، ایک ہی امید کہ کسی دن وہ میرے پاس ہوں گے، لیکن میں ڈرتی ہوں کہ اگر وہ امید بھی ٹوٹ گئی تو۔ وہ بہت گہری باتیں کرتی تھی، شاید زندگی کی تلخیوں نے اسے سکھا دیا تھا۔ ارے ماما، یہ آپ دونوں اداس روحیں بن کر کیوں گھوم رہی ہیں؟ علی یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا تھا۔ کچھ نہیں، تم بیٹھو، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ گل بیگم اپنے آنسو صاف کرتے وہاں سے اٹھی تھی۔ کیا بھائی نے پھر سے تمہیں ڈانٹا؟ علی کے سوال پر اس نے آنکھیں اٹھائی تھیں، اور علی جیسے ساری داستان سمجھ گیا تھا۔ تم کیا چیز ہو یار ملی، جب وہ تمہیں ڈانٹتے ہیں تو تم چپ کیوں رہتی ہو؟ کیوں نہیں جواب دیتی؟ تمہاری کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے کیا؟ وہ کس حق سے تمہیں باتیں سناتے ہیں اور اب رونے بیٹھ گئی ہو؟ تم ایسی تو نہیں تھی کبھی، اتنی خاموشی سے تم تو ایک منٹ بھی نہیں بیٹھتی تھی۔ تم تو ایک اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والوں میں سے تھی نہ پھر؟ تب میں یتیم نہیں تھی علی، یتیم ہونا ایسا ہے کہ جیسے انسان جنت سے اٹھ کر جہنم میں چلا جائے، ایک سایہ دار درخت کی چھاؤں سے نکل کر کسی تپتے صحرا میں پہنچ جائے۔ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ زندگی بس ایک تپتا صحرا ہے، جس میں وہ ننگے پاؤں زندگی کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ کیا پتا کہیں سے کوئی سایہ دار شجر مل جائے۔ ماں باپ یہ دنیا کا سب سے بہترین چھت ہوتے ہیں۔ دنیا مثالوں سے بھری پڑی ہے، جہاں بھی چلے جاؤ ماں باپ ساتھ ہی تو انسان خوش ہے۔ اس کی طرف کوئی انگلی اٹھانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کھڑے ہیں، اور ایک لڑکی کے لیے ماں باپ کا سایہ بہت ضروری ہے، شاید سانسیں لینے سے بھی زیادہ۔ ایک جملہ کہا تھا ملیحہ نے، اور علی کسی گہرے کنویں میں گر گیا تھا۔ اس ایک جملے میں کیا کچھ نہیں تھا، پر ہم سب تو ہیں نہ تمہارے ساتھ۔ میرا اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہے۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے ثواب ملتا ہے، اور مجھے خوشی ہے آپ لوگ بہت ثواب کما رہے ہیں۔ 20 سالہ لڑکی کی یہ باتیں سن کر وہ حیران پریشان تھا۔ وہ بات ختم کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ بچپن سے جانتا تھا ملی کو، وہ ایک بہت شرارتی اور ضدی بچی تھی، لیکن زندگی کی تلخیوں اور
आलियान की नफरत ने इसे कितना बदल दिया था। जिंदगी बहुत जालिम है, ये किसी को नहीं बख्शती। मौत जब आती है तो ये नहीं देखती कि एक शख्स की मौत से कई लोग मरेंगे। मलिहा मलिक के माँ बाप के साथ ही वो भी मर गई थी। अब तो जिंदा लाश थी, एक बस जो सांसें पूरी कर रही है। इस दुनिया की संगदिली से डरते हुए 4 साल गुजर गए हैं थे। बाहर की दुनिया देखी ही नहीं इसने 4 सालों से। बस इसका कमरा, किचन और बस इसके अलावा कुछ नहीं था इसकी ज़िंदगी में। हाँ, नॉवेल्स और बुक्स के ढेर थे जिन्हें वो दिन रात पढ़ती थी। वही तो थे इसकी तन्हाई के दोस्त। खूब रौनक थी इन आंखों में। फिर एक ख्वाब आया, ऐसे जैसे किसी बस्ती में वबा आती है। ठीक है, साथ रहो, मगर एक सवाल, तुमको वहशत से हिफाजत की दुआ आती है? ये क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? ये प्रोजेक्ट साइन करने से मैंने मना किया था। अलिहान आफरीदी अपने शानदार ऑफिस में बैठा इस वक्त गुस्से में भड़क रहा था। पर सर, आपने फ़ोन किया था कि ये। बस करो तुम और दफ़ा हो जाओ। इधर से कोई एक काम जो ढंग से कर लो तुम लोग। इसने फाइल उठाकर फेंकी थी। मैनेजर अपनी जान बख्शी से वहां से रफू चक्कर हुआ था। अलिहान थक कर चेयर पर गिरा था। क्यों मनिहा, तुम कसूरवार होते हुए भी चैन से रहो और मैं इतना बेचैन क्यों? आंखें बंद हुई थी और सामने वही कांच सी आंखें, कांपता वजूद, सहमी नजरें। यही तो चाहता था मैं तो। अब ये तकलीफ क्यों? वो बेबसी की इंतहा पर था। इसने अपने बालों पे हाथ फेर कर खुद को रिलैक्स किया था। हादी जो कि इसके ऑफिस में आ रहा था, इसे इतने गुस्से में देखकर 2 पल रुका था। फिर अजली लापरवाही के साथ ढिठाई से बिना नॉक किए दाखिल हुआ था। आलियान ने एक गैर इरादी नज़र इस पर डाली थी। तुम्हें अपने घर सुकून नहीं है क्या? नहीं, सुकून देने के लिए एक अदद बीवी होनी चाहिए जो तुम्हारे घर में तुम्हारी मौजूद है, मेरी नहीं। वो बिना किसी खौफ से बोला था। बकवास ही करना तुम बस। आलियान अपनी फाइल पर झुका था। ये भी कोई कोई कर सकता है, नहीं तो लोग तो बस दिल जलाने वाली बातें करते हैं। हादी ने तंज का तीर चलाया था। जो जिस काबिल हो, इससे इसी तरह से बात करनी चाहिए। खैर बताओ, क्या लोगे, जूस या कॉफ़ी? आलियान ने अपना लहजा दुरुस्त किया था। वो इसके तंज को बखूबी समझ गया था। मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही ऑर्डर कर दिया है। मुझे लगा तुम मुझे बाहर निकाल दोगे आज भी। हादी की बात पर वो हंसा था। अब इतना भी जालिम नहीं हूं मैं। तुम्हें क्या पता तुम कितने जालिम हो? हादी का लहजा फिर तंजिया हुआ था। अगर तुम मुझसे ये बकवास करने आए हो तो वो रास्ता है, तुम जा सकते हो। आलियान तंग आकर गुस्से से बोला था। पप्पू चाहती हैं कि मैं मलिहा से शादी कर लूं। हादी ने पुरसुकून लहजे में एक धमाका किया था। आलियान आफरीदी अपनी जगह से खड़ा हुआ था। तुम जानते भी हो तुम क्या बकवास कर रहे हो? अलिहान की माथे की रकें भी उभरी थी। गुस्से से दोनों हाथों की मिठियां भींची थी। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। हादी के लहजे में इत्मीनान था, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। अगर ये मजाक है तो बहुत ही घटिया मजाक है। तुम मेरे सामने मेरी बीवी से शादी करने की बात कर रहे हो। तुम इसे तलाक दे रहे हो। तुमने आज सुबह अपना फैसला सुना दिया था। हादी का लहजा इसके बरक्स बहुत पुरसुकून था। तुम नैना से प्यार? हाँ, मैं नैना से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन नैना से ज़्यादा मुझे मेरी पप्पू अजीज़ है। हादी ने पहली दफ़ा सर झुकाया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अपनी बहन की ज़िंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। आलियान का बस नहीं चल रहा था, सामने बैठे इस शख्स की जान ले ले। तुम भी तो एक जान के साथ खेल रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं नैना को संभाल लूँगा। मैं पप्पू को भी मनाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन वो मिली का रिश्ता अली से करने के लिए भी तैयार नहीं। अब की बार आलियान का दिमाग ही घूमा था। गुस्से से सामने पड़ा वास पूरी कुव्वत से दीवार पर मारा था। हादी मिर्ज़ा, तुम मेरी बहन को धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारी शादी नैना से ही होगी, लेकिन इससे पहले मेरा वलीमा होगा। इसने पल में फैसला किया था। मैं नैना को वैसे भी तुम जा सकते हो, मुझे भी घर जाना है। अलिहा ने जैसे बात ही ख़त्म की थी, गाड़ी की चाबियां उठाता वहां से चला गया था। ये इसकी बर्दाश्त से बाहर था। नहीं मलिहा, किसी और से शादी कभी नहीं। यह सोचना भी इसे अजियत दे रहा था। मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मैं इसे नहीं छोड़ पाऊंगा। मैं अभी जाकर मामा से बात करूंगा। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो नैना के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मलिहा को तलाक देने का मतलब है इसे अपनी ज़िंदगी से निकालना, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी से निकल कर किसी और की ज़िंदगी में कैसे जा सकती है? नहीं, कभी नहीं।
آج پہلی دفعہ وہ اعتراف کر رہا تھا کہ وہ زبردستی کا وجود اس کی زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ ہادی کے چند جملوں نے اس کی زندگی میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آفریدی مینشن میں آ رکی تھی۔ ماما ماما، آفریدی مینشن میں اس وقت علیحان کی آواز گونج رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے علیحان، کیا بات ہے؟ گل بیگم انجان بنی تھی۔ میں ملیحہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی اسی ہفتے۔ علیحان نے بم پھوڑا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے علی اور نینا بھی اس کی بات سن کر سکتے میں چلے گئے تھے۔ صبح تک تو آپ اسے طلاق دے رہے تھے، اب شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ مائنڈ یور لینگویج علی، آج کے بعد یہ لفظ برداشت نہیں کروں گا میں۔ آپ لوگ شادی کی تیاریاں کریں، اس ہفتے کو میرا ولیمہ ہے اور ساتھ ہی ہادی اور نینا کا نکاح۔ علیحان آفریدی نے ایک اور دھماکہ کیا تھا۔ بھائی، نینا صدمے میں ہی پہنچی تھی۔ آپ اس لڑکی کے ساتھ کیسے؟ کبھی نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ علیحان نے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما تھا۔ آپ پر بھروسہ ہے، پر میں کیسے وہ سب بھول جاؤں؟ بھائی، وہ لڑکی ہماری خوشیوں کی قاتل۔ پلیز نینا، میں سب بھولنا چاہتا ہوں، تم بھی بھول جاؤ اور نکاح کی تیاری کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بہن اس دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگے۔ علیحان نے پیار سے اس کے بال سنوارے تھے۔ پر بھائی، پرور کچھ نہیں۔ اب زیادہ نخرے کیوں کر رہی ہوں؟ دل میں تو تمہارے لڈو پوٹ رہے ہیں۔ علی نے منہ بنایا تھا۔ تم میرے سے بکواس نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ نینا نے انگلی سے اسے وارن کیا تھا۔ او چپکلی کے پر نکل آئے، آخر شادی جو ہو رہی ہے۔ علی نے اسے چھیڑا تھا۔ ہاں ہو رہی ہے، تم بیٹھ کر سڑو۔ میں کیوں سڑوں گا؟ مجھے ہادی کے لیے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کیوں افسوس ہو رہا ہے تمہیں؟ نینا ذرا حیرانگی سے بولی تھی۔ ظاہری بات ہے، تم سے شادی کرنے کے بعد بیچارے کی قسمت پھوٹے گی نا، اسی لیے بس۔ بھائی، نینا نے اب تنگ آ کر علیحان کو پکارا تھا۔ بس چپ، تنگ نہیں کرو تم ہماری دلہن کو۔ علیحان نے ایک آنکھ شرارت سے دبائی تھی۔ بھائی آپ بھی، نینا نے اب منہ بنا کر کہا تھا، جس پر وہ ہنس پڑا تھا۔ سب کی شادیاں ہو رہی ہیں، مجھے بیچارے کا کیا قصور؟ اپنی مہندی والے دن میرا بھی کسی سے پڑھوا دیجیے گا نکاح۔ علی نے بھی اپنی خواہش ظاہر کی تھی، جس پر علیحان نے اس پر ہاتھ کے اشارے سے ہی لعنت بھیجی تھی۔ گل بیگم سب سمجھتے سے قاصر تھی۔ آخر علیحان آفریدی کے دماغ میں چل کیا رہا تھا؟ اب وہ تینوں پھر کسی بات پر الجھ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے نینا کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ملیحہ آفریدی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، لیکن نظر جیسے ہی علیحان پر پڑی تھی تو نازک دل کانپ اٹھا تھا۔ کتنا خوش تھا آج وہ! ہونا بھی چاہیے۔ آج اس کے بے نام رشتے سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ مجھے چھوڑ دیں گے، پھر ملی کہاں جائے گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ کتنا مکمل منظر تھا سامنے۔ اس کے ماما بابا بھی تو اس کے ایسے ہی لاڈ اٹھاتے لے، لیکن اب اگر علیحان نے مجھے دیکھ لیا تو؟ اس کی دھمکی یاد آتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس مڑتی، علیحان آفریدی کی آواز نے اس کے پاؤں جکڑے تھے۔ ملیحہ، کتنا نرم لہجہ تھا اس کا۔ ایک پل تو اسے یہ اپنا وہم لگا تھا، کیونکہ آج تک بس ملیحہ کو اپنے غضب و غصے کا ہی نشانہ بنایا تھا۔ اس نے اتنے نرم لہجے میں تو کبھی بات ہی نہیں کی تھی اس نے۔ وہ اپنے قدموں پر گھومی تھی، بمشکل نظریں اٹھائی تھی۔ وہ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے، البتہ نینا منہ بنا کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ کہیں مجھے مارنے کے لیے تو نہیں بلا رہے؟ رہ رہ کر اس کی دھمکی یاد آ رہی تھی۔ پورے وجود میں کپکپی سی تاری ہوئی تھی۔ ادھر کیوں کھڑی ہوں؟ ملی، ادھر آؤ نا۔ اب کی بار تو علی بھی اس کے لہجے پر حیران پریشان کھانسنے لگ پڑا تھا۔ بھاگ لو ملی، نہیں تو یہ آج پکا مجھے مار دیں گے۔ اس نے دوپٹے کے کونوں کو سختی سے اپنی مٹھی میں بھینچا تھا۔ علی، زیادہ کھانسی ہو رہی ہے تو پانی پی لو جا کر۔ علیحان نے نرم لہجے میں ہی طنز کیا تھا۔ علی خجل ہوتا کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ سب ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ گل بیگم بھی وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ جو سوچ رہی تھی، خالہ کی موجودگی میں اسے کچھ نہیں کہے گا، اب تو اور ڈر لگنے لگا تھا۔ علیحان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچا تھا۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ وہ پیچھے ہوتی گئی تھی، لیکن دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ علیحان آفریدی کی نظریں اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کیوں لبوں پر مسکراہٹ تھی؟ علیحان آفریدی نے دیوار کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ کر جیسے اسے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ سامنے کھڑی وہ خوف سے گھبراتی لڑکی اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ میں نے کچھ کہا تھا تم سے؟ علیحان آفریدی کی سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ
آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا آپ باہر ہیں، نہیں تو میں کب بھی باہر۔ کانپتے لبوں اور سسکیوں کو روکنے کی کوشش میں وہ بمشکل بول رہی تھی۔ آلیان کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی تھی، ہمیشہ کی طرح کان سی آنکھیں میں ڈھیروں آنسو لیے وہ بے دردی سے اپنے لب کچل رہی تھی۔ وہ اس کے کندھوں تک بمشکل آتی تھی۔ دیوار سے لگے اس وجود کی حالت کتنی خراب تھی۔ آلیان کو شرمندگی نے گھیرا تھا۔ کیا وہ اس قدر ظالم ہو گیا تھا؟ کیا اتنا ڈر پیدا ہو گیا تھا اس ننھی سی جان میں اس کا؟ پلیز مجھے مت مارے گا، میں نہیں آؤں گی آج کے بعد۔ اب کی بار آلیان آفریدی شرمندگی کے کسی گہرے کنویں میں گرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو لڑیاں بن کر بہہ نکلے تھے۔ آلیان آفریدی بے بس ہوا تھا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، پتہ نہیں روتے ہوئے وہ اور بھی خوبصورت لگتی تھی۔ وہ بے خود سم اس کی آنکھوں پر جھکا تھا۔ ملیحہ کو بکھلائی تھی، شرم سے وہ پاؤں تک سرخ پڑی تھی۔ معصوم ذہن میں ایک ہی خیال آیا تھا، وہ مار دے گا مجھے، وہ مار رہا ہے مجھے۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اس کے باہوں میں جھول گئی تھی۔ نازک جان میں کہاں اتنی ہمت تھی کہ اس کی شدت بھری گستاخیاں برداشت کرتی۔ آلیان ایک دم سے بکھلایا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اسے؟ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے گراتے وہ بڑبڑایا تھا۔ اپنے چہرے پر کچھ نمی محسوس کرتی وہ اپنے حواس میں واپس آئی تھی، لیکن سامنے بیٹھے فکر مندی سے آلیان آفریدی کو دیکھ کر دوبارہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھی میں بھینچا تھا۔ یہ منظر آلیان کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ جانے جانا، تم خود اٹھو گی یا میں تمہیں اٹھاؤں؟ آلیان کی آواز اسے اپنے کانوں کے قریب محسوس ہوئی تھی۔ اس کی دھمکی پر وہ پھٹ سے آنکھیں کھول گئی تھی، لیکن اسے اپنے اوپر جھکا دیکھ کر دل کیا تھا کہیں جا کر ڈوب مرے۔ کیا ہوا ہے ملی کو؟ ہٹو تم پیچھے، تم نے ہی کچھ کہا ہوگا اسے۔ گل بیگم کی آواز پر اسے ایسے ہی محسوس ہوا تھا جیسے کسی مسافر کو صحرا میں کوئی سایہ مل جائے۔ میں نے تو کچھ نہیں بولا اسے، پوچھ لیں اسے۔ آلیان بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا تھا۔ تم کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ملی، مجھے بتاؤ کیا ڈانٹا ہے اس نے تمہیں؟ گل بیگم کے سوال پر اس نے آنکھیں ترچھی کر کے آلیان کو دیکھا تھا۔ اس کے دیکھنے پر آلیان نے اپنی ایک آنکھ دبائی تھی۔ ملیحہ کی تو آنکھیں ہی پھٹی تھی، دل تھا کہ الگ سپیڈ پر چل رہا تھا۔ کیا پتا تھی وہ آج ان کے شہزادے نے ڈانٹا تو نہیں تھا، بلکہ وہ سوچ کر ہی سرخ پڑی تھی۔ یہ تم اتنی سرخ کیوں پڑ رہی ہو ملی، اور یہ پسینہ کیوں آ رہا ہے بچے؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ گل بیگم کو فکر لاحق ہوئی تھی۔ بتاؤ نہ ملی کہ میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا خالہ جانی، بخار ہے شاید۔ آلیان کے بولنے سے پہلے ہی وہ جلدی سے بولی تھی۔ آلیان نے مسلسل اسے اپنی نظروں کے سار میں رکھا ہوا تھا۔ بھائی کچھ شرم کریں، جس طرح آپ اسے دیکھ رہے ہیں نا، آپ نے ولیمہ سے پہلے ہی رنڈوا ہو جانا ہے۔ علی اس کی کان میں گھسا تھا۔ میری آنکھیں، میری بیوی، میری مرضی۔ آلیان نے اب بھی ملیحہ کو نظروں کے حصار میں رکھا ہوا تھا۔ علی تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ ملیحہ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم نے شاپنگ پر بھی جانا ہے۔ پرسوں تو مہندی ہے، تو آج اور کل کا دن ہی بچا ہے تیاری کے لیے۔ وہ کیا بات کر رہا تھا؟ ملیحہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ صبح تو وہ اسے طلاق دے رہا تھا، تو اب اس نے اب کی بار گل بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ بھائی اسے تھوڑا وقت تو دیں، ابھی تو وہ اس صدمے سے باہر نہیں نکلی کہ آپ نے اسے باہر۔ علی تم بکواس بند کرو اور جا کر ہال کی بکنگ کرواؤ۔ آلیان نے سخت نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ملیحہ شرمندگی سے سر اور جھکا گئی تھی۔ ماما آپ اپنی بہو کی فکر چھوڑ دیں اور جا کر بیٹی کے نکاح کی تیاریاں کریں، اس کی فکر کرنے کے لیے میں ہوں نا۔ آلیان کے چہرے سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ گل بیگم اور سارے گھر والے ہی اس کے رویے سے حیران تھے۔ تم خیال رکھو اپنا، میں آتی ہوں۔ گل بیگم باہر کی طرف بڑھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ آلیان اس کے قریب بیٹھتا بولا تھا۔ ان 4 سالوں میں آج پہلی دفعہ وہ اس سے مخاطب تھا، وہ بھی اتنے پیار سے۔ لیکن ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اتنا بدل گیا تھا؟ کیوں اس سے شادی کر رہا تھا جب کہ صبح وہ رشتہ ختم کرنے کی بات کر رہا تھا؟ 4 سال پہلے کا منظر آنکھوں میں گھوما تھا، ماضی۔ ملیحہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ نازک ہاتھوں سے دستک دی تھی، 1 بار 2 بار 3 بار، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ تنگ آ کر وہ ڈرتی گھبراتی دروازہ کھول گئی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سگریٹ کا دھواں اور سمیل اسے کھانسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ علی
स्विच बोर्ड पर हाथ मारा था। पूरा कमरा रोशन हुआ था। आलियान ने अपनी आंखों से बाजू हटाया था। इन आंखों की सर्द महरी देखकर मलिहा कांपी थी। क्या देखने आई हो अब यहाँ तुम? मेरी तबाही देखने आई हो तो देख लो, हो गया मैं तबाह। अलिहान आफरीदी बोला नहीं, दहाड़ा था। मैं मजबूर थी। इसे इतने गुस्से में देखकर वो बमुश्किल बोली थी, दफा हो जाओ यहाँ से। आलियान आफरीदी ने आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी पर इतना गुस्सा किया था। मेरी बात सुन ले प्लीज़। एक दफ़ा वो छोटे छोटे कदम उठाती इसके करीब आई थी। वो मैं जस्ट शट अप। इसका बाजू आलियान आफरीदी की जारहाना गिरफ्त में आया था। दर्द से वो चीखी थी, मुझे तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं सुननी। सच तो ये है कि तुम एक हद दर्जे की खुद गर्ज लड़की हो जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह है। तुम मेरी ज़िंदगी में एक बेकार वजूद हो जिसे बहुत जल्द मैं खुद से अलग कर दूंगा, जैसे एक नासूर को अलग किया जाता है। अलिहान आफरीदी के एक एक लफ्ज़ में नफरत थी। मुझे दर्द हो रहा है। वो अपने बाजों में धंसी इसकी फौलादी गिरफ्त से कांपती थी। चूड़ियाँ टूटने से खून निकला था। दर्द से मुंह से सिसकी निकली थी। जो दर्द तुमने मुझे दिया है ना, इसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। तुम्हारे वजह से मुझे बेवफा होने का ताना मिला है। अपने बाप से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहा मैं। मेरे ख्वाबों, मेरे अरमानों को बेदर्दी से कुचला है तुमने। अब याद रखना, आलिहान आफरीदी की नफरत तुम्हें जलाकर राख देगी। मैं मजबूर। तुम्हारी मजबूरी माय फुट। काश जिस दिन तुम्हारे माँ बाप मरे थे तुम भी इनके साथ ही मर जाती। ठीक कहती हैं तुम्हारी दादी। हो तो तुम एक खुद गर्ज इंसान की बेटी। जिस तरह इन्होंने खुद गर्ज बनकर अपने ख़ानदान वालों से बेवफाई की थी, तुमने भी वैसे ही अपनी खुद गर्जी से मेरा अरमानों का कत्ल किया है। अलिहान अफरीदी की गिरफ्त से ज़्यादा इसके अल्फाज ने मलिहा को दर्द पहुंचाया था। 16 साल लड़की के दिमाग में न जाने क्या क्या सोचें पैदा हुई थी। इस एक रात में वो बड़ी हो गई थी। वो जो समझ रही थी अब यहाँ आकर सब ठीक हो जाएगा, पर अलिहान की नफरत। काश वो एक दफ़ा इसकी बात सुन ले। कोशिश करना कि अपने कमरे में ही रहो। दफ़ा हो जाओ अब। तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं से मैं पिघल नहीं सकता। तुम ये ड्रामे मामा सामने करना। तुम जितनी मासूम हो मुझे अंदाज़ा हो गया है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, मिली? आलियान की आवाज़ से वो हाल में वापस आई थी। दिल में हज़ारों वसवसे थे। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब देख कर परेशान हो। मैं ये भी जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, तुम्हें हमेशा दुख दिए हैं। लेकिन अब मैं थक गया हूँ। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि जो कुछ हुआ वो मेरी किस्मत थी। इसमें तो किसी का कोई कसूर नहीं था। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? आलियान आफरीदी क्या कह रहा था? माफ़ी? पर क्यों? किस चीज़ की माफ़ी? क्या इसका बदला पूरा हो गया, या ये भी कोई? मैं जानता हूँ तुम सोच रही होगी कि मैं इतना कैसे बदल गया। मलिया ने हैरानगी से इसे देखा था। वो इसका जहन पढ़ रहा था। 4 साल पहले जो हुआ वो मैं दोहराना नहीं चाहता। कसूरवार तुम नहीं थी, पर आपने मुझे फिर भी सजा दी। अपने लफ्ज़ों से मेरे दिल में तीर पेवस किए। एक लड़की की मासूमियत, इसके ख्वाब, इसके अरमान सब का कत्ल किया। मैंने जो गुनाह किया ही नहीं, इसकी सज़ा दी मुझे। मेरे मरे हुए माँ बाप को भी नहीं छोड़ा, और आज सुबह आप मुझे छुड़वाने वाले थे। आज सुबह आप मुझे छोड़ने वाले थे, और अब आपको अचानक मुझसे हमदर्दी हो गई है। अचानक आपको अपने गुनाह का इल्म हुआ। अचानक आपको पता चला कि मैं तो बेकसूर थी, और अब आप अपने गुनाहों का मदावा करना चाहते हैं। ये सब कहने की हिम्मत मलिहा आफरीदी में कहीं नहीं थी। ये सब सवाल वो करना चाहती थी, लेकिन इसका डर और खौफ ऐसा तारी था कि वो कुछ कह नहीं पा रही थी। गुजरे सालों में जो इसके साथ हुआ था, वो तो बाहर की दुनिया से इतना खौफ खाती थी कि कभी बाहर ही नहीं निकलती थी। और घर में इस वजूद से वो कितना डरती थी, वो तो शायद अपने माँ बाप के साथ ही मर गई थी। अब इसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खौफ था, हर चीज़ का खौफ। वो तो बोलने से भी खौफ खाती थी। इन सालों में वो बोली ही कब थी, खामोश रहती थी। शायद इसे ज़माने की ठोकरों ने खामोश करवा दिया था। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ मलिहा। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ आने वाले वक्त में तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम सब भूल जाओगी। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? आलिया ने इसका नाजुक हाथ नरमी से अपने हाथ में लिया था। मलिहा की आंखों में आंसू जमा हुए थे। वो क्या बोलती? तुम कुछ नहीं बोलोगी? आलियान को इसकी खामोशी खटकी थी। मैं क्या बोलूँ?
کچھ بھی بولو، الیان اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا بولا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس سے؟ الیان کی آنکھوں میں یکدم غصہ اترتا تھا۔ وہ نرمی سے بولا تھا، بولنے سے۔ کیوں، تم تو بہت باتونی ہوتی تھی، تو اب؟ الیان کو اس کا ڈر دور کرنا تھا، کیونکہ میں جب بھی بولتی ہوں مجھے مار پڑتی ہے۔ دادو نے بھی مجھے مارا تھا جب میں پہلی دفعہ بولی تھی ان کے سامنے۔ شیری بھیا نے بھی۔ پھر آپ ملیحہ نے بے دردی سے اپنے لب کچلے تھے۔ الیان نے غصے سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ ملی کوئی شکایت، کوئی شکوہ کیوں نہیں کرتی، پر اب اس کا جواب پا کر وہ پہلے سے زیادہ منتشر ہوا تھا۔ میں منحوس؟ شش! اس کے کانپتے لبوں پر الیان نے اپنی شہادت کی انگلی رکھی تھی۔ ملیحہ ایک چاند ہے، ایسا چاند جس میں کوئی داغ نہیں۔ وہ لوگ کم ظرف تھے جنہوں نے تم سے نفرت کی۔ مجھے دکھ ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوا، پر اب اور نہیں۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان۔ الیان آفریدی نے ایک نرم لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن ملیحہ کو وہ اور اس کا لمس اب بھی اپنے آس پاس محسوس ہو رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں دبے سارے ارمان جیسے جاگے تھے۔ دل دھڑکا تھا، پر پتہ نہیں دماغ اس بات سے انکاری تھی کہ وہ بدل گیا ہے۔ ان 2 سالوں میں ملیحہ الیان آفریدی کے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی الیان کے لیے وہ جذبات پیدا ہوئے تھے جو ہر لڑکی کے خواب ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد الیان سب کو چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔ پورے 4 سال بعد وہ واپس آیا تھا۔ اگر اس کا رویہ ملیحہ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا تو غلط بھی نہیں تھا۔ ہاں، وہ اس پر غصہ کرتا تھا۔ اگر وہ اسے نظر آ جاتی تھی یا اس کے کسی کام کو ہاتھ لگاتی تھی، اسے ملیحہ الیان آفریدی سے محبت نہ صحیح لیکن نفرت بھی نہیں تھی۔ ہاں، وہ گناہ گار تھی، وہ اسے گناہ گار ہی سمجھتا تھا، لیکن وہ اسے سزا نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا۔ وہ بس اب اس سے جو یہ رشتہ ہے وہ بھی ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اب جب وہ 4 سال بعد واپس آیا تھا تو حالات بدل رہے تھے۔ جیسے ملیحہ الیان آفریدی کی دل کی حالت بدل رہی تھی، اس کے دل میں بھی اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا۔ اسے ملیحہ کی عادت ہو رہی تھی، اور عادت محبت سے بھی بری چیز ہے۔ ملیحہ کی ہر دعاؤں میں بس ایک ہی دعا تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور الیان سب بھول جائے۔ نگاہ کے 2 بولوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ 2 لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں۔ ملیحہ کا دل بھی الیان کے ہونے سے دھڑکتا تھا۔ آج محبت نے پہلی دفعہ اس خراج بخشا تھا۔ دل ایک نئے مرکز پر چلا تھا۔ شاید دعائیں ایسے ہی قبول ہوتی ہیں۔ مجھے تب بھی محبت تھی، مجھے اب بھی محبت ہے، تیرے قدموں کی آہٹ سے، تیری ہر مسکراہٹ سے، تیری باتوں کی خوشبو سے، تیرے آنکھوں کے جادو سے، تیری دلکش اداؤں سے، تیری قاتل جفاؤں سے۔ مجھے تب بھی محبت تھی، مجھے اب بھی محبت ہے، تیری راہوں میں رکنے سے، تیری پلکوں کے جھکنے سے، تیری بے جا شکایت سے، تیری ہر ایک عادت سے۔ مجھے تب بھی محبت تھی، مجھے اب بھی محبت ہے۔ ہادی، کیا تمہیں پتا ہے بھائی جان کیوں ہماری اتنی جلدی شادی کر رہے ہیں؟ نہیں تو، جواب دیتے ہوئے ہادی نے پہلو بدلا تھا۔ او پلیز ہادی، میں جانتی ہوں وہ تم سے کچھ نہیں چھپاتے، اب اصل وجہ بتاؤ مجھے۔ بس میں نے کہہ دیا اس سے کہ مجھے اب اور صبر نہیں ہوتا۔ ہادی نینا کا ہاتھ تھام کر خوشی سے بولا تھا۔ ہادی، نینا نے اب اسے آنکھ دکھائی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں جان، جانے من مجھے بھی نہیں پتا۔ اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن، ہمارا نکاح ہو رہا ہے، شادی نہیں۔ ہادی سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ صبح جب گھر سے نکلے تھے تو وہ اسے طلاق دینے کی بات کر رہے تھے، لیکن جب گھر آئے تو اس نے شادی سے پھر میرا نکاح۔ ان سب میں کوئی پوائنٹ مسنگ ہے۔ نینا کافی مضطرب نظر آ رہی تھی۔ ہادی نے پہلو بدلا تھا۔ سامنے بیٹھی اس لڑکی میں اس کی سانسیں بستی تھی۔ اگر کبھی اسے سچائی کا پتہ چلا تو؟ اچھا، تو تم اس وجہ سے پریشان ہو کہ علی اور ملی میں سب ٹھیک کیوں ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں۔ ہادی کے لہجے میں کوئی چھپا ہوا طنز تھا جیسے وہ سمجھ کر بھی نہ سمجھ بن گئی تھی۔ میرا پریشان ہونا بنتا ہے؟ نہیں، تمہارا پریشان ہونا نہیں بنتا۔ یہ ان دونوں کا پرسنل میٹر ہے، انہیں حل کرنے دو۔ ہادی ضبط کے باوجود غصہ کر گیا تھا۔ تم لوگ ہیں اس کے سائڈ، تمہاری چہتی جو ہوئی۔ پلیز نینا، میں نے کبھی ان دونوں کی بات نہیں کی تھی، تو تمہیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے بابا چلے گئے۔ میری زندگی کے سب سے بڑے دن میں وہ میرے ساتھ نہیں ہوں گے۔
پلیز نینا، ہادی اس کے آنسو دیکھ کر تڑپا تھا۔ اچھا بتاؤ، نام سوچ لیے تم نے؟ کون سے نام؟ نینا حیرانگی سے بولی تھی۔ بچوں کے؟ کس کے بچوں کے؟ ظاہری بات ہے ہمارے بچوں کے۔ ہمارے بچے کہاں سے؟ وہ کچھ بولتے بولتے رکی تھی۔ ہادی کے بچے؟ جی میری جان، میرے بچے ضرور آئیں گے، بس تم نکاح۔ ہادی چپ کر جاؤ، وہ سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے اٹھی تھی۔ اچھا نا جان من مذاق کر رہا تھا، بیٹھو تو۔ ہادی نے شکر کیا تھا کہ اس کا دھیان بٹ گیا تھا۔ گھنٹے سے ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہو؟ ہم غالباً یہاں شاپنگ کرنے آئے تھے۔ ہاں تو چلو نا، تم ہی باتیں بنا رہی ہو۔ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ہاں تم جیسے منہ پر تالا لگا کر بیٹھے تھے نا۔ نینا نے تپ کر اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ وہ لوگ اب فوڈ کارنر سے نکل کر مختلف دکانوں میں جا رہے تھے جب اچانک ہادی ایک دکان کے باہر رکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اب تم رک کیوں گئے؟ ادھر آؤ نینا جلدی۔ اب وہ سنجیدہ تھا۔ کیا ہوا ہے ہادی؟ وہ اس کے قریب پہنچی تھی۔ وہ دیکھو سامنے، کیا ہے ادھر؟ نینا نے جیسے ہی سامنے دیکھا تھا تو غصے سے آنکھیں بڑی ہوئی تھی۔ اس نے زور سے اپنا پاؤں ہادی کے پاؤں پر مار، وہ بیچارہ دو کرا ہی اٹھا تھا۔ ہائے میرا پیر! مار ڈالا ظالم! نینا نفی میں سر ہلاتے آگے بڑھ گئی تھی۔ یار رکو تو، اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ بچوں کے کپڑوں والی دکان ہی تو دکھا رہا تھا۔ اب آئے ہیں تو ان کی بھی شاپنگ کر لیتے، کیا ہو جاتا؟ ہادی اتنی معصومیت سے بولا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی تھی۔ پاگل! نینا مسکراتی اب اگلی دکان میں گھسی تھی۔ میری جلدی سے ایک کپ کافی تو بنا دو یار، سر میں بہت درد ہے۔ علیحان اپنا سر دباتا کچن میں آیا تھا۔ وہ جو سلاد بنا رہی تھی، اس کی آواز سن کر انگلی پر چھری سے کٹ لگ گیا تھا۔ اس کی سسکی نکلی تھی، انگلی سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ کیا کرتی ہو تم یار؟ علیحان نے جلدی سے اس کی انگلی پر اپنے ہاتھ سے دباؤ ڈالا تھا۔ اتنی لاپرواہی حد ہے۔ اور کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ کلثوم کہاں ہے؟ کلثوم کہاں مر گئی ہو؟ اسے کچھ نہ بولتے دیکھ کر وہ اور غصے سے بولا تھا۔ وہ آج نہیں آئی۔ اپنے ہاتھ پر اس کی سخت گرفت اور اس کے سخت لہجے سے وہ کانپ ہی گئی تھی۔ یہ بات تم مجھے بغیر ہکلائے بھی بتا سکتی تھی۔ ملیحہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہی تھی۔ وہ اب اسے شیلف پر بٹھا گیا تھا۔ چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ جلد از جلد بس وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ کل سے وہ ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ علیحان اب فرسٹ ایڈ باکس کھول کر اس کے قریب آیا تھا۔ اس کا نرم ملائم ہاتھ پکڑا تھا۔ ملیحہ کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ نرمی سے اس کے کٹ پر سن پلیسٹ لگا رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے؟ آپ تو نفرت کرتے تھے نا مجھ سے؟ میرا وجود ہی برداشت سے باہر تھا تو پھر ایسے برتاؤ کیوں کر رہا تھا؟ وہ جیسے ان کے درمیان ہمیشہ سے ہی سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ نفرت جو اس کی آنکھوں میں نظر آتی تھی وہ اب کہاں چلی گئی تھی؟ وہ اس کے بدلے رویے میں الجھ رہی تھی۔ بے اختیاری میں ہی وہ سوچتے سوچتے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میری جان، اگر تم ایسے دیکھو گی تو میں کچھ کر بیٹھوں گا، شوق لہجے میں بولتا وہ اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ملیحہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ چہرے پر پل میں سرخ ہوا تھا۔ دھڑکنوں نے ایک شور مچایا تھا۔ وہ شیلف سے اتری بھاگ گئی تھی۔ ملی! اس کی پکار پر قدم رکے تھے۔ ننا دل کانپ سا گیا تھا۔ اتنا پیار بھرا لہجہ وہ کہاں عادی تھی ان سب کی؟ وہ نظروں میں ڈھیر ساری حیرانگی لے کر مڑی تھی۔ جب میں تمہیں خود سے ڈرتے دیکھتا ہوں نا تو میں اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ جو ہوا وہ میں بدل نہیں سکتا۔ میرا لب و لہجہ کبھی تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں رہا، پر کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ کیا ہم سب کچھ بھول نہیں سکتے؟ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس سے معافی مانگ رہا تھا؟ پر کیوں؟ غلطی تو اس کی تھی نہ، گناہ تو ملیحہ نے کیا تھا، یقین تو ملیحہ نے توڑا تھا اس کا، تو پھر یہ معافی وہ؟ آئی ایم سوری ملیحہ، پر میں چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں تمہیں مجھ سے جتنی یہ شکایتیں ہیں وہ اب ختم ہو جائیں۔ ہم اپنے رشتے کی شروعات ساری خلشوں اور ناراضگیوں کو بھول کر کریں۔ اس کے لفظوں سے جیسے ماحول کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ آج پھر وہ رو دی تھی۔ کاش اسے باتیں بنانا آتی ہوتی، وہ اس سے سب کچھ بول پاتی، پر مقابل کی شخصیت دیکھ کر وہ بس ڈرتی ہی تھی۔ اپنے ناکردہ گناہ اس کے سامنے آ جاتے تھے۔ قصوروار تو وہ تھی نا، اس گھر کی خوشیوں کو کھا گئی۔ پلیز ملی، کچھ تو بولو، خدا را مجھے اور اذیت مت دو۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر تڑپا تھا۔
مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اپنے لبوں کو بے دردی سے کچلتے وہ بمشکل بولی تھی۔ علیان نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میں قصوروار تھی، مجھے میری غلطی کی سزا ملی ہے بس، تم قصوروار نہیں۔ میں نے گناہ کیا تھا، آپ کی محبت کو آپ سے دور کیا تھا، آپ کا مان توڑا، میرے ایک انکار سے کئی زندگیاں بچ سکتی تھی۔ میں خود غرض بن گئی تھی، آپ کی خوشیوں کا قتل کیا ہے میں نے، آپ کا ایسا رویہ بنتا تھا۔ میں نے کبھی آپ کو برا بھلا نہیں کہا کیونکہ میرا قصور تھا۔ میں خود غرض۔ اب بات کرتے کرتے وہ رو پڑی تھی، زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ علیہ نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، وہ آج اس کے گلے لگی رو دی تھی۔ 4 سال کا غبار نکلا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ آپ کے بابا، شاید قسمت کو یہی منظور تھا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ آپ مجھے، میں نے کہا نا ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے ملیحہ، وہ اسے خود سے لگائے بہلا رہا تھا۔ ویسے ہم اس وقت کچن میں کھڑے ہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، پر علیان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ میں ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی، پر مقابل نے گرفت سخت کر دی تھی۔ ویسے کیا خیال ہے اب آج ہی رخصتی کر لی جائے؟ صلح تو ہو گئی ہے نا اب؟ کب صلح ہوئی؟ ابھی جب آپ میرے گلے لگی رو رہی تھی تب۔ علیان نے ایک آنکھ دبائی تھی، وہ ایک دم اس سے دور ہوتی وہاں سے بھاگی تھی۔ علیان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، اور یہ اس کی نظروں کی تپش ہی تھی کہ وہ رکی تھی اور پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے اچانک دیکھنے پر وہ لڑکھڑایا تھا۔ ملیحہ علیان آفریدی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، پھر وہ مسکراہٹ ہنسی میں بدلی تھی، اور اس کی ہنسی کی کھنک نے ماحول کے ساتھ ساتھ علیان آفریدی کو جکڑ لیا تھا۔ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد وہ ہنسی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت رقص کر رہی تھی۔ بے اختیار اس کے دل نے دعا مانگی تھی کہ یہ ہنسی اس کے لبوں سے کبھی جدا نہ ہو۔ علی، میں نے بول دیا تم میری شادی پر اپنے لفنگوں اور آوارہ دوستوں کو نہیں بلا رہے، مطلب نہیں بلا رہے۔ او ذرا مٹھی ہو، میں تمہاری نہیں اپنے بھائی کی شادی پر اپنے دوستوں کو بلا رہا ہوں۔ تمہارا بس نکاح ہو رہا ہے۔ علی بھی فل تپا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں وہ شیرو، وہ مٹھو اور وہ ٹنڈا کیسے آتے ہیں میری شادی میں۔ تمہاری وہ ٹینا، مینا، نیلی، پیلی، وہ بھی تو آ رہی ہیں نا شادی پر۔ تو میرے دوستوں سے کیوں مرچیں لگ رہی ہے تمہیں؟ ہاں تو میری شادی ہے نا، جب تمہاری ہوئی تم بھی بلا لینا۔ آہا ظالم، کیسا طنز مارا ہے، لاجواب کر دیا ہے، میری دکھتی رگ پر پاؤں رکھ دیا تو نے۔ آہ، وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ بس ڈرامے نہیں کرو زیادہ، تم اب نکلو یہاں سے، فیشل کرنے دو مجھے۔ بیٹا مجھے پتا ہے، ضرور تمہاری دوستوں نے ہی منع کیا ہوگا کہ میرے دوست شادی پر نہ آئیں، پر وہ آئیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پر آئیں گے۔ جو کرنا ہے کر لو۔ علی جاتے جاتے دروازے پر رکا تھا، اور یہ فلائنگ جوتا لگا تھا اسے نہیں دروازے کو، کیونکہ وہ اس کے ارادے بھاگ چکا تھا۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈیز، کیا ہو رہا ہے ادھر؟ علی اب ملیحہ اور گل بیگم کے پاس باہر آ کر بیٹھا تھا، جو مختلف قسم کے شاپنگ بیگ سامنے رکھے ان میں سے مختلف چیزیں نکال رہی تھی۔ آ گئے تم مٹر گشتی کر کے؟ گل بیگم نے طنز کیا تھا۔ مٹر گشتی کس کے ساتھ کروں گا ماما جان، آپ کے بیٹے ساتھ کوئی سیٹ ہی نہیں ہوتی۔ علی کافی دکھ سے بولا تھا۔ علی یار تم، ملیحہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، وہ آج ہنسی تھی، اور اس کی ہنسی کی جلترنگ نے علیان کے قدم فریز کیے تھے۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ گل بیگم نے پاس پڑا کوشن اسے مارا تھا، جو وہ جلدی سے کیچ کر گیا تھا۔ شرم تم کو مگر ذرا نہیں آتی؟ علیان شعر بولتا۔ ملیحہ ساتھ ہی بیٹھا تھا، اپنا بازو صوفے پر رکھتے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ ملیحہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آپ کا بڑا بیٹا اور بہو تو ہر جگہ رومانس کرتے پائے جاتے ہیں، اور میں غریب بات بھی نہ کروں۔ علی اتنی معصومیت سے بولا تھا کہ علیان اور گل بیگم بے ساختہ ہنس پڑے تھے، جبکہ ملیحہ نے اپنا سرخ چہرہ چھپانے کے لیے شاپنگ بیگ میں جھکا لیا تھا۔ وہ نامحسوس طریقے سے اس سے تھوڑا دور ہوئی تھی۔ کچھ ڈھونڈ رہی ہو ملی؟ کیا گم ہو گیا ہے؟ علی مسکراہٹ ضبط کرتا بولا تھا۔ نہیں تو کچھ نہیں گم ہوا۔ علیان نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا ویسے مبارک ہو تمہیں۔ کس چیز کی مبارک؟ تمہیں وہ مل گیا نا، اس کی مبارک۔ علی کی سنجیدگی ہنوز قائم تھی۔
कौन मिल गया? जो गुम हुआ था? हाँ, जो गुम हुआ वो तो मिल गया तुम्हें। अली की बात पर सब ने हैरानगी से इसे देखा था। क्या गुम हुआ था मेरा? वो तो रुहासी हो गई थी अब। तुम्हारा शोहर गुम हुआ था ना 4 साल पहले, अभी परसों तुम्हें वापस मिल गया ना। इसकी मुबारकबाद। अब इसी खुशी में अच्छी सी चाय बनाकर लाए भाभी जान। अली के कहने पर इसने एकदम अलिहान की तरफ देखा था, जिसने एक आंख दबाई थी। इसकी ये हरकत गुल बेगम ने देखी थी, जो अब मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश में थी। नहीं तंग करो यार अपनी भाभी को, अलिहान ने मसनू गुस्सा दिखाया था। अच्छा, और जो 4 साल आपने तंग किया, इस पर क्या ख्याल है आपका? अली भी वैसे ही बोला था। तो मैं अब सारी जिंदगी इन 4 सालों का अजाला भी तो करूँगा। और वो कैसे करेंगे आप? जैसे आप कर रहा हूँ। जैसे अब कर रहा हूँ। अलिहान की शौकी हनूज बरकरार थी। हाँ, प्यार करना पड़ेगा, वो भी बहुत ज़्यादा। भाई मेरी लाडली बेटी है। गुल बेगम प्यार से बोली थी। इसकी आप फिक्र ही ना करें। प्यार में तो भाई ने एमफिल किया हुआ है। क्यों भाई? अली की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी और अब तो वो अब भी मिलकर इसे तंग कर रहे थे। सारे ही पागल हैं। वो बड़बड़ाती वहाँ से उठी थी, लेकिन वो खुश थी। दिल में कहीं जो डर था वो अब आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा था। भाभी जान रुके तो, कहाँ जा रही हैं आप? आपके लिए चाय लेने जा रही हूँ देवर जी। मिली कॉफ़ी तप कर बोली थी। और हाल एक दफ़ा फिर कहकों से गूंज उठा था। मोहब्बत ने अपना आप मनवा लिया था। अगर इस घर में खुशियाँ लौट आई थी। कभी कभी खुशियाँ हमारे दरवाजे पर ही खड़ी होती हैं, बस हम दरवाज़ा खोलने में ताख़ीर कर देते हैं। हम अपने गमों में इतना मसरूफ़ होते हैं, इनको ख़ुद पर इतना हावी कर लेते हैं कि खुशियाँ हमें नज़र ही नहीं आती। हालांकि हर मुश्किल के साथ आसानी होती है, तो क्या हर गम के बाद खुशी नहीं हो सकती? कल से मलिहा से इसकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। जालिम समाज और इसकी ये जालिम रस्में। ये कहाँ लिखा है कि दुल्हन को निकाह के बाद भी मायूं बिठाया जाए? मैंने तो कहा था सीधा वलीमा करते हैं, लेकिन नहीं, मेरी इस घर में सुनता ही कौन है। आलिया शाम के वक्त घर आया था और फुल तपा हुआ था। बखुरदार 4 साल वो आपकी नज़रों के सामने ही रही है, तब तो ये इतना बेचैन नहीं हुए आप? गुल बेगम ने हंसते हुए तंज किया था। ममा, क्या आप मुझ पर तंज करना बंद नहीं कर सकती? जो हो गया वो मैं बदल तो नहीं सकता। अलीहान का लहजा दुख भरा था। मैं बस मजाक कर रही थी आली। कुलसुम काफ़ी किधर है मेरी? तुम्हें पता है ना, घर आते ही मुझे कॉफ़ी चाहिए होती। वो अब कुलसुम पर भड़का था। सर, वो मुझे लगा मलिहा बीबी बनाएगी, रोज़ वही बनाती हैं। कुलसुम सर झुकाती बोली थी, जिस पर सीढ़ियों से उतरते अली का कहका बेसख्ता था, जबकि आलिहान का मीटर और शॉर्ट हुआ था। तुम किस खुशी में इतनी खी कर रहे हो? कोई और काम नहीं तुम्हें? अरे अरे, मुझे गरीब पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? मेरा क्या कसूर है? अली मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ता इसे और तपा गया था। नैना कहाँ है? वो अब गुल बेगम की तरफ घुमा था। वो तो हादी के साथ गई है शॉपिंग पर। वाह, जिनका निकाह नहीं हुआ वो खुले आम घूम रहे हैं, और जिन बेचारों का 4 साल से निकाह हुआ है वो एक घर में रहते हुए भी। अली की चलती जबान को ब्रेक लगा था, क्योंकि अलिहान की सुर्ख आंखें इसी पर थी। मैं तो बस हमदर्दी में। सर, कॉफ़ी। कुलसुम ने भाप उड़ाती कॉफ़ी का मग इसके सामने किया था। भाड़ में जाए कॉफ़ी। वो अब गुस्से से सीढ़ियाँ चढ़ गया था। गुल बेगम और अली एक दूसरे की तरफ देखते शरारत से कंधे उचका गए थे। साहब को क्या हुआ जी? कुछ नहीं हुआ साहब को, बस ज़रा दिमाग घुमा हुआ है इनका। अली ने कुलसुम से काफ़ी का मग लिया था। वो क्यों जी? वो इसलिए कि कल से इनकी होने वाली बीवी से मिलना ममनू हो गया है, और अब वो कल ही मिल सकेंगे मेहंदी पर। अली आराम से कॉफ़ी के घूंट भरता तो सोफे पर बैठा था। कॉफ़ी किसने बनाई? मलिया, आ जाओ किचन से बाहर, अब चले गए हैं आपके मिजाज खुदा। अली कॉफ़ी का घूंट भरते ही समझ गया था ये किसने बनाई है। मलिया तो शर्म के मारे मुश्किल से किचन से बाहर आई, जहां अली ज़ेमानी ख़ेज़ नज़रों से घूर रहा था। आपके होने वाले वो तो बड़े उतावले हो रहे हैं मिलने को। कहो तो मुलाकात करवा दूँ? अली ने शरारत से एक आंख दबाई थी। खाला, अरे नहीं करो तंग इसे अली। गुल बेगम ने इसके मनमोहने चेहरे पर नज़र गाड़ी थी। 2 दिन से जैसे वो पुरानी मलिहा बन गई थी। अलिहान का नरम लहजा, इसका प्यार, सब इसकी आंखों में नजर आता था। हर वक्त चेहरे पर छाई लाली मुस्कुराहटे लब, जुगनू की मानिंद रोशन आंखें।
گل بیگم نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، میرے دل سے دعا ہے، گل بیگم نم لہجے میں بولی تھی۔ آئی لو یو خالہ جانی، وہ بھی نم آنکھوں سے ان کے گلے کا ہار بنی تھی۔ کاش آج ماما بابے بھی ہوتے۔ آنسو خاموشی سے پلکوں سے اترے تھے۔ ارے لیڈیز، میں بھی ہوں یہاں، مجھے بھی لگاؤ گلے، علی شرارت سے بولا تھا۔ دھڑام ان کے گلے لگا تھا۔ کھڑکی سے یہ منظر عالیہ نے بھی دیکھا تھا۔ تو مسز مجھ سے چھپنے کی کوشش میں ہے، چلے دیکھ لیتے ہیں کب تک چھپیں گی آپ۔ ایک شرارتی مسکراہٹ لبوں پر آئی تھی۔ رات کے 11 بج رہے، کوئی چپکے سے ملیحہ کے کمرے میں آیا تھا۔ پورا کمرہ روشن تھا، وہ کبھی بھی لائٹ آف کر کے نہیں سوتی تھی۔ کھڑکیوں کے پردے برابر تھے۔ علیحان آفریدی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ لمبے سلکی براؤن بال اس کی کمر پر بکھرے پڑے تھے، دودھیا رنگت بند آنکھیں، پرسکون معصوم بھرا چہرہ۔ علیحان نے آرام سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے ہٹایا تھا۔ وہ اسے بے خبر سو رہی تھی۔ کتنا پرسکون چہرہ تھا اس کا۔ علیحان اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ ہلکے ہلکی بیئرڈ کی چبھن سے وہ نیند میں بے آرام ہوئی تھی۔ ملیحہ، اس کی نرم رس گھلتی آواز اس کے بہت قریب تھی۔ علیحان، نیند میں ہی اس کا نام لیتی وہ کروٹ بدل گئی تھی۔ اگر دنیا کا کوئی خوبصورت لمحہ تھا تو وہ یہی تھا۔ وہ نیند میں بھی اسے محسوس کر سکتی تھی۔ پہلی دفعہ اس کا نام ملیحہ کے لبوں سے آیا تھا۔ وہ ہڑبڑاتی آنکھیں کھول گئی تھی، پر کمرے میں تو کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی خود کو نارمل کر رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ خالی پڑا تھا۔ وہ آرام سے جگ اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ کوئی آس پاس محسوس ہوا تھا۔ کسی کی خوشبو سے اس کی سانسیں مہک رہی تھی۔ پورے کمرے میں کلون کی خوشبو تھی۔ علیحان، لبوں پر اس کا ہی نام آیا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا تھا، پر وہ تو کہیں بھی نہیں تھا۔ دل نے اسے ایک بار دیکھنے کی تمنا کی تھی، پتہ نہیں یہ بے چینی کیوں تھی۔ پورا ہفتہ ہو گیا تھا۔ علیحان کا ڈر اس کے دل سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ محبت کے رنگوں نے دل میں ڈیرا جمایا تھا۔ منہ بولتے جذبات اب چہرے سے عیاں ہونے لگے تھے۔ کل سے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کتنا غصہ ہو رہے تھے۔ میں نظر نہیں آئی تو مطلب وہ میرے سے پیار؟ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ لبوں پر چھو کر گزری تھی۔ کچن کی ساری لائٹس آن تھی۔ اس نے جگ ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ کسی نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، مقابل نے سختی سے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا تھا۔ سامنے ہی تو تھا وہ۔ ریحان آفریدی لوز سی ٹی شرٹ پہنے، رف سے بال جو ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، داڑھی کے نیچے سختی سے بھیجے ہوئے ہونٹ، آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی۔ پل میں اس کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ غصے میں تھا، پر کیوں؟ گرفت سخت تھی، آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ علیحان نے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، پر پیچھے تو شیلف تھا۔ خالہ نے کہا تھا مہندی سے پہلے اس کے سامنے نہیں آنا، پر اب تو وہ پھنس چکی تھی۔ ایک طرف سے اس نے کھسکنے کی کوشش کی تھی، پر مقابل نے شیلف کی دونوں طرف ہاتھ رکھ کر کوشش ناکام بنائی تھی۔ کہاں تھی تم کل سے؟ لہجہ قطعاً نرم نہیں تھا۔ وہ ہکلائے بغیر بتاؤ۔ اس کے چہرے پر آئی لٹوں سے کھیلتا وہ شریر ہوا تھا۔ میں؟ مقابل نے سخت نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کی غربت میں کچھ منہ سے نکلتے تب نہ۔ میں اپنے کمرے میں تھی، پوری ہمت جمع کر کے اس نے جواب دیا تھا۔ میرے لیے کافی کیوں نہیں بنائی؟ اس کی ناک کو چھوتا وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بنائی تو تھی، آپ نے پی ہی نہیں۔ نہ جانے کیسے بول لبوں سے بات پھسلی تھی۔ اس کا مطلب تم میری آواز سن سکتی تھی، پر پھر بھی تم کچن سے باہر نہیں آئی، ہے نا؟ میں کچن میں نہیں، جھوٹ سے سخت نفرت ہے مجھے ملیحہ۔ علیحان آفریدی، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ ملیحہ نے زور سے اپنی آنکھیں میچی تھی، شاید وہ ماضی کا حوالہ دے رہا تھا۔ وہی غصہ، وہی سرخ آنکھیں جو اسے خوف میں مبتلا کرتی تھی۔ رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ آئی ایم سو سوری، تم اس کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتی کیا؟ لہجہ بدلا تھا، گرفت نرم پڑی تھی۔ سچ بولتی تو آپ غصہ کرتے۔ وہ نم چہرہ جھکا گئی تھی۔ غلط سچ بولتی تو پیار کرتا نا؟ جھوٹ تمہیں پتا ہے سخت ناپسند مجھے۔ علیحان نے ٹھوڑی سے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ وہ کچھ بولنے کے بجائے اپنے لبوں کو سختی سے کچل گئی تھی۔ اسٹاپ ہرٹنگ مائی تھنگس مسز۔ اس کے لبوں کو آزاد کرواتا وہ سختی سے بولا تھا۔ ملیحہ کے چہرے پر ہزاروں رنگ بکھرے تھے۔ کیا تھا وہ شخص؟ پل میں تولا پل میں ماشا، مجھے کافی بنا کر دو، ایک حکم آیا تھا۔ اس وقت وہ حیرانگی سے آنکھیں بڑی کرتی بولی تھی،
کیوں اس وقت کافی نہیں پی جا سکتی کیا؟ مقابل جیسے بھرا بیٹھا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، اس نے جلدی سے صفائی دی تھی۔ جو بھی مطلب تھا، مجھے کافی چاہیے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ چیر گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ وہ کافی کے لیے کیٹل میں پانی ڈالتی چولہے پر رکھ گئی تھی۔ کھانا گرم کر دو پہلے۔ ایک اور حکم آیا۔ وہ جلدی سے فریج کھول گئی تھی، پر اندر تو کچھ بھی نہیں کھانے لائق نہیں تھا۔ جلدی کرو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ وہ کھانا تو ہے ہی نہیں، تو بنا لو۔ اسے اگنور کرتا وہ موبائل کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت کیا بناؤں؟ اپنی انگلیوں کو مسلتے وہ تیزی سے بولی تھی۔ کیا اس وقت لگا رکھی ہے؟ ابھی 11:30 ہی ہو رہے ہیں، پہلے بھی تو تم بھی اس وقت کھانا دیتی نا مجھے۔ وہ طنز کے تیر چلاتا سخت لہجے میں بولا تھا۔ میں بس پوچھ رہی تھی کیا بناؤں؟ اس نے صفائی پیش کی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی؟ نوڈلز کے علاوہ اسے بنانا ہی کچھ نہیں آتا تھا۔ خالہ نے اسے کبھی کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیا تھا۔ چکن کڑھائی، بریانی اور میٹھے میں کھیر، وہ خاصے آرام سے بولا تھا۔ حیرت کی زیادتی سے اس کی گہری آنکھیں اور بڑی ہوئی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بناؤ نا۔ علیحان نے فون سے نظر ہٹائی تھی۔ مجھے یہ نہیں بنانا آتا، لبوں کو کچلتے وہ بمشکل بولی تھی۔ کیا؟ وہ غصے سے چیخا ہی تو تھا۔ خوف سے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یہ رویہ سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ رونے کے علاوہ آتا کیا ہے تمہیں؟ اس کے آنسوں کو دیکھتا وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ مجھے نوڈلز اور کافی بنانی آتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ غصے سے بولی تھی۔ وہ کب سے اس کی بے عزتی کیے جا رہا تھا۔ اس کی معصومیت پر وہ عش ہی کر اٹھا تھا۔ اس کے علاوہ کیا بنا لیتی ہیں آپ؟ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ چائے بھی بنا لیتی ہوں۔ اور ایک آخری قدم اٹھاتا وہ فاصلہ ختم کر گیا تھا، اور وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اس کے علاوہ کیا آتا تھا اسے؟ فرائی ایگ، وہ خوشی سے بولی تھی۔ پھر تو انڈا بھی بوائل کر لیتی ہوگی تم؟ ہاں ہاں وہ بھی، وہ خوشی سے بولی تھی۔ پر مجھے تو ان سب میں سے ایک چیز بھی نہیں پسند۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ جانچتی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ نوڈلز بھی نہیں؟ معصومیت ہی معصومیت اس کے چہرے پر رقصاں تھی۔ علیحان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پر وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت مزے کے۔ آپ کھائیں گے تو آپ کو بھی لگیں گے نا؟ وہ اسے نوڈلز کے فائدے بتا رہی تھی۔ علیحان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آنکھیں مسلسل اس کے چہرے کے طواف کر رہی تھی۔ نائٹ ڈریس پہنے، چھوٹی سی کھلی ٹی شرٹ اور ہم رنگ ٹراؤزر، لمبے بال جو جوڑے میں قید تھے، شرارتی لٹیں چہرے کا طواف کر رہی تھی جن سے وہ تنگ آئی ہوئی تھی۔ وہ بھول گئی تھی وہ اس کے اتنے قریب کھڑا ہے۔ فی الحال تو وہ بس اس کے بھوک مٹانے کی فکر میں تھی۔ میں انڈا بنا دیتی ہوں، وہ تو بہت۔ مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، اب کچھ آتا ہی نہیں تمہیں تو اس گھر میں کیا کر رہی ہو تم؟ علیحان کی سرد مہری اس کی آنکھوں سے واضح تھی۔ علی، بس اب ایک اور لفظ نہیں، چلو میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ علیحان کی جارحانہ گرفت میں آیا تھا۔ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ چھوڑیں، وہ گھسیٹتے ہوئے اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ رونا اس کا شروع ہو چکا تھا۔ اب میری جان، تمہاری غلطی کی سزا بھی تو دینی ہے نا مجھے تمہیں؟ علیحان ریلیکس موڈ میں بولا تھا۔ کہ کیسی سزا؟ وہ رونے لگ پڑی تھی۔ خوف کی ایک لہر تو تب پورے جسم میں گئی تھی جب وہ اسے فل اندھیرے میں گھر کے لان میں لا چکا تھا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے چھوڑتا وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ آج چاند بھی آسمان پر موجود کہیں بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ شدید قسم کے اندھیرے سے اس کا جسم کانپا تھا۔ ایسا نہیں کرے پلیز، آئی ایم سوری علیحان، مجھے چھوڑ کر مت جائے، میں سیکھوں گی کھانا بنانا، پلیز۔ وہ اسے اپنے سے دور جاتا دیکھ کر چلائی تھی۔ اندھیرے کے باعث وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ علی، وہ بے بسی سے رو پڑی تھی۔ اتنی تذلیل، اتنا خوف تھا اس پر، اس اندھیرے کا۔ وہ اپنے کسی خوف سے چھٹکارا کیوں نہیں پا سکتی تھی؟ علیحان بدل گیا تھا، پھر سے وہ سب جھوٹ تھا۔ ماما، وہ اندھیرے میں ہی اندر کی طرف بھاگی تھی، پر پاؤں سے کوئی پتھر ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، کسی کی مضبوط باہوں کے سار نے اسے تھاما تھا۔ جانی پہچانی کلون کی خوشبو سے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ آئی ایم سوری علی، اس نے سختی سے اس کے گرد اپنے نازک بازو کا حصار باندھا تھا۔ آنسو علیحان کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ علیحان کو خود پر ڈھیروں غصہ آیا تھا۔ پر پلیز مجھے سزا نہ دیں۔
सॉरी कर रही हूँ मैं, खाना बनाना। वो हिचकियों के दरमियान मुश्किल से बोल रही थी जब एकदम लॉन रोशनियों से जगमगाया आया था। फूलों की नरम पत्तियां इनके चेहरे पर गिरी थी। मलिहा ने अपना चेहरा ऊपर उठाया था। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। अलिहान ने इसके कान में हल्की सी सरगोशी की थी। वो हौनकों की तरह मुंह खोले आसपास देख रही थी। पूरे लॉन में लाइटिंग थी। वो सज धर खड़ी हुई थी। वो सारा रास्ता फूलों का सजा हुआ था। सामने ही अली, गुल बेगम आदि यहाँ तक के नैना खड़े थे, हाथों में ढेर सारे गुब्बारे लिए। गुल बेगम ने इसका फेवरेट चॉकलेट केक हाथ में पकड़ा हुआ था। अगर आप दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो क्या हम सब अभी आपको सालगिरह की मुबारकबाद दे सकते हैं? अली ने नींद से भरपूर एक अंगड़ाई ली थी। मलिहा जो अलिहान से चिपकी खड़ी थी जल्दी से इससे दूर हुई थी। मिली, अब इतना भी दूर होने को नहीं बोला था हमने। हादी ने इनके फासले पर चोट की थी। वो कुछ शर्म और गुस्से से अलिहान की तरफ देख रही थी। आंखों में वाज़ेह सवाल था कि ऐसे क्यों कोई सरप्राइज देता क्या? आई एम सॉरी मेरी जान, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये जो अली का बच्चा है ना, इसने ये सब फजूल आइडिया दिया था। अलिहान ने अपना एक कान पकड़ा था। अस्तगफुरुल्लाह, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा बहन। पहले खुद ही कहा कि आइडिया दो, कैसे सरप्राइज देना है। ये तो वो बात हुई ना, नेकी कर दरिया में डाल। अली कमर पर हाथ रखता औरतों की तरह बोला था। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारा हो गया हो तो हमें मिली को विश करना चाहिए। हादी शायद अली की एक्टिंग से बोर हो गया था। हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची, गुल बेगम प्यार से बोली। इसके गले लगी थी। हैप्पी बर्थडे चुड़ैल। अली ने आकर इसके बाल बिगाड़े थे। मलिहा ने सख्त नज़रों से इसे घूरा था, साफ नाराज़गी जाहिर की थी। हैप्पी बर्थडे गुड़िया। हादी के इतने प्यार से बोलने पर इसकी आंखें नम हुई थी। इन 4 सालों में आज पहली दफ़ा इस घर में इसकी सालगिरह मनाई गई थी। वाई आर यू स्टैंडिंग देयर नैना, कम हियर एंड विश योर सिस्टर इन लॉ। हादी ने नैना को भी घसीटा था। हैप्पी बर्थडे। बगैर किसी मुस्कुराहट से नैना एहसान करने वाले अंदाज में बोली थी और अंदर की तरफ कदम बढ़ाए थे। वेयर आर यू गोइंग नैना, कम हियर लेट्स कट द केक। मुझे बहुत नींद आ रही है हादी, तुम लोग मनाओ सालगिरह की खुशियाँ, मैं झूठी खुशियाँ नहीं मनाती। क्या नफरत थी नैना की आंखों में इसके लिए। एक आंसू इसकी पलकों से खामोशी से उतरा था, जिसे हादी और नैना ने बहुत गौर से देखा था। अब केक कट करो यार, पेट में चूहे नाच रहे हैं मेरे, अली ने दुहाई दी थी। हाँ, और जो अभी पूरा पिज़्ज़ा खाकर आया इसका क्या? हादी ने इसे कड़ी नज़रों से घूरा था। आधा घंटा हो गया है खाए हुए मेरे भाई, इतना काम किया है, भूख तो लगेगी ना। वो केक को लचाई नज़रों से घूरता बोला था। चलो भाई मिसेस केक काटो। अलिहान ने इसके हाथों में छुरी पकड़ाई थी। इससे पहले कि वो कैंडल्स बुझाती अली चीखा था। हाय अल्लाह, क्या हुआ? मलिहा ने अपने सीने पर हाथ रखा था। अरे पहले दुआ तो मांगो अल्लाह से अपना गिफ्ट। अली ने जैसे इसकी अकल पर मातम किया था। इसने एक नज़र अपने सामने खड़े अलिहान को देखा था, फिर आसमान की तरफ देखकर 1 मिनट दुआ मांगी थी। लब बहुत आहिस्ता से हिले थे। अलिहान जानता था वो क्या दुआ मांग रही है। पता नहीं क्यों इसकी आंखें नम हुई थी। चांद बादलों से बाहर निकला था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मलिहा। तालियों की गूंज इसके कैंडल्स बुझाते ही उठी थी। केक का छोटा सा पीस इसने गुल बेगम के मुंह में डाला, फिर अली और फिर हादी, लेकिन आलियान को देखते ही वो टुकड़ा नीचे रख गई थी। साफ नाराजगी जाहिर की थी। अलियान इसकी हरकत पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराया था। अब वो गुस्सा करने लगी थी। वो वापस पुराने जैसी मलिहा बन रही थी और ये ही तो वो चाहता था। चलो ये बैलून्स उड़ाओ। अब हादी और अली ने इसे फायर बैलून्स पकड़ाए तो वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। वो गुब्बारों को हवा में भेज चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता गुब्बारे ऊपर जा रहे थे। वो इन्हें देखने में इतनी मगन थी कि पता नहीं चला सब लोग वापस जा चुके थे सिवाय एक शख्स के। अली वो गुम हो गए। गुब्बारे ऊपर जाते अब नजर नहीं आ रहे थे। वो कुछ अफसरदा से बोली थी, पीछे मुड़ी थी, लेकिन सामने बस अलीहान ही था। वो गुस्से से इसे देखती आगे बढ़ने लगी थी जब कलाई इसकी गिरफ्त में आई थी। कदमों के साथ इसकी सांसें भी रुकी थी।
क्या नाराज हो? नरमी से पूछा गया था। वो खामोश रही, बस सर झुका गई थी। ये सब इस अली का प्लान था। इसने कहा मैं तुम्हें मसरूफ रखूं, बस इसीलिए। आई एम सॉरी यार, मुझे आपसे खौफ आने लगा है अब। मलिहा की बात पर वो हैरान हुआ था। कैसा खौफ? आपके बदल जाने का खौफ? क्या अल्फाज थे? अलिहान कुछ पल के लिए हैरान हुआ था। ऐसा कभी नहीं होगा। किसी गहरी खाई से आवाज़ आई थी। जिस दिन ऐसा हुआ ना, इस दिन मलिहा अलिहान आफरीदी टूट जाएगी। बहुत मुश्किल से अपने बिखरे वजूद को संभाला है। याद रखिएगा, मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा। वो पता नहीं ये सब क्यों बोल गई थी। शायद वो डर गई थी। इसे लगा था अलिहान इसे सच में घर से निकाल देगा। फिर वो कहाँ जाएगी? छत न होने का खौफ तो सबसे ज़्यादा था। आलियान बगैर कुछ बोले नरमी से इसे अपने हिसार में ले गया था। तो फिर ज़्यादा अजियत ना किया है? ख्वाब टूटना या मान टूटना? मान टूटना। प्लीज़ मिली, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। आई एम सॉरी यार। आप सॉरी नहीं करें बार बार। इट्स ओके। वो इससे दूर होती बेंच पर बैठी थी। सर्दियों की ठंडी शाम इसे ठंडा महसूस हुई थी। अंदर चलते हैं, बाहर सर्दी बढ़ रही है। आलियान इसके सर्दी की वजह से थर थर कांपते वजूद को देखकर बोला था। मुझे सर्दी अच्छी लगती है। आपको पता है, मैं मम्मा बाबा से बहुत जिद करती थी आइसक्रीम खाने की, वो भी सख्त सर्दी में। धुंध तो मुझे बहुत पसंद थी। ठंडी हवा, नरम घास और इस पर नंगे पांव चलना। तारों से भरा आसमान। वो बंद आंखों से जैसे सर्दी को महसूस कर रही थी। फिर क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करती थी? अलियान इसके करीब बैठा था। कभी भी नहीं, क्योंकि मैं बीमार बहुत जल्द हो जाती थी। पर बाबा वो मुझे चुपचाप आइसक्रीम खोल कर देते थे। लेकिन बाद में जब मुझे फ्लू लग जाता था तो मेरे से डबल इन्हें डांट पड़ती थी। वो हंसते हंसते रो पड़ी थी। मलिहा, देखें आज ख्वाहिश पूरी हो गई मेरी। मैं सर्दी इंजॉय कर रही हूँ। पर मामा बाबा वो सिसकी थी। पता है, हर साल मेरे बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी हुआ करती थी। बाबा हर दफ़ा सबसे पहले मुझे विश करते थे। और इस बात पर मामा का इनसे झगड़ा होता था कि दोनों को साथ मिलकर विश करना चाहिए। पता है, हर साल मैं अपनी बर्थडे के आने से पहले ही इतना शोर मचाती थी, यहाँ तक कि हमारे घर के चौकीदार को भी मेरी सालगिरह याद रहती थी। वो हंसी थी, पर इस हंसी में दुख का अंसर ज्यादा था। लेकिन अब मुझे अपनी सालगिरह याद नहीं रहती। मुझे आज भी याद नहीं थी। मुझे कोई तारीख याद नहीं रहती। जब से वो दोनों गए हैं, मलिहा अकेली हो गई है। मेरी कोई दोस्त नहीं है। इन्होंने वादा किया था वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, फिर वो क्यों चले गए मुझे अकेला छोड़कर? काश वो वापस आ सकते। वो एक दफ़ा वापस आ जाए, मैं इनकी सारी बातें मानूंगी। मामा को तंग भी नहीं करूंगी। अली, क्या अल्लाह ताला इन्हें वापस नहीं भेज सकते? वो नम चेहरा इसकी तरफ उठाती एक उम्मीद से पूछ रही थी। आलियान के दिल को कुछ हुआ था। कितने दर्द में थी वो, लेकिन वो इस दर्द का मदावा नहीं कर सकता था। कोई तसली काम नहीं आ सकती थी, लेकिन वो इसका ये दुख समझ सकता था, क्योंकि इसने भी अपने बाप को खोया था। वो पहली चोट थी जो इसके दिल पर लगी थी, और वो चोट अब तक इतनी ही ताज़ा थी जितनी 4 साल पहले। आइसक्रीम खाने चलोगी? ऐसे इसने अपने हुलिये की तरफ इशारा किया था। कोई बात नहीं, तुम गाड़ी में ही बैठी रहो ना। वो इसके आंसू साफ करता बोला था। वैसे इस हुलिये में तुम कब से मेरे दिल पर बिजलियां गिरा रही हो? वो इसे गहरी नज़रों से देखता गाड़ी स्टार्ट कर गया था। मलिया इसकी नज़रों की ताब न लाकर खिड़की की तरफ मुंह कर गई थी। आज पता नहीं कितने अरसे बाद वो घर से बाहर निकली थी, लेकिन इसके दिल में कोई खौफ नहीं था। वो खुद को महफूज महसूस कर रही थी। इसने एक नज़र आसमान पर डाली थी। तारों से भरा आसमान। बाबा, मेरा शहजादा आ गया मेरी हिफाजत करने के लिए। लेकिन शहजादी अब भी आपकी कमी महसूस करती है। हर तरफ ढोलक की आवाज़ और मेहंदी के कानों की गूंज थी। इन सब में अली सारी लड़कियों के दरमियान सर फहरिस्त बैठा नजर आ रहा था, जबकि शर्माई घबराई सी मलिहा स्टेज पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद आलियान कोई ना कोई ऐसी बात करके इसे शर्माने पर मजबूर कर देता था। हादी भी नैना साथ खुशी से तकरीब में छाया हुआ था। अरे अली, इधर आओ यार, क्या कर रहे हो तुम? हादी इसे घसीट कर बाहर लाया था। यार क्या है तुम्हें? अच्छी खासी लड़की फंस रही थी। शर्म करो भाई की शादी में, क्यों ये चिचोरी हरकतें कर रहे हो तुम? कब से आली तुम्हें घूर रहा है? हादी ने इसे शर्म दिलाने की कोशिश की थी। भाई भी ना कभी मेरी सेटिंग नहीं होने देंगे।
تو نے گوارا ہی مرنا ہے میرے بھائی، اب چل جا کر کھانا کا انتظام دیکھنے۔ نہیں، مجھے نائلہ پاس جانا ہے۔ اب یہ نائلہ کون ہے یار؟ ہادی سخت قسم کا جھنجھلایا تھا۔ ارے تمہیں نائلہ کا نہیں پتا؟ علی نے بات میں تجسس پیدا کیا تھا۔ میری کون سی سالی لگتی ہے جو مجھے پتا ہوگا؟ ارے یہ نائلہ وہ ہی ہے، وہ اس کی بہن اور اس کی دوست۔ کیوں دماغ خراب کر رہا ہے میرا؟ آسان لفظوں میں بتا۔ ہادی نے اب اس کے پیٹ میں ایک مکہ مارا تھا۔ کیا کر رہا ہے؟ اس کی ماں دیکھ رہی ہے، کیا امپریشن پڑے گا اس کے ماں پر اپنے ہونے والے جوائی کا؟ تو جا کر مر جا، مجھے نہیں تجھ سے کچھ پوچھنا۔ تو جا اس کے پاس جو اس کی دوست اور اس کی ماں ہے۔ ہادی غصے سے آگے بڑھا تھا۔ ارے ارے تو غصہ کر گیا، رک بتاتا ہوں تجھے۔ وہ جو نیلی ہے نا، وہ شینی کی بہن ہے اور وہ دونوں نینا کی دوستیں ہیں۔ اور یہ نیلی شینی کون ہے؟ ہادی کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ارے پٹ دماغ کے بندے، نیلی نائلہ ہے اور شینی شبانہ۔ علی نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ اب کی بار ہادی نے تہ دل سے اس پر لعنت بھیجی تھی اور اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ فی الحال وہ اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا، جبکہ علی دوبارہ اپنی نیلی شینی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ کل سے تم آفیشیلی مسز علیحان آفریدی کہلاؤ گی۔ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتا وہ ایک آنکھ دبا کر بولا تھا۔ ملیحہ نے جلدی سے نظریں آس پاس گھمائی تھی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا میری جان۔ اس کے چہرے پر آئی لالی کو دیکھتا وہ پھر سے شرارت کر گیا تھا۔ اب کی بار ملیحہ نے اپنے نیلز اس کے ہاتھ میں گاڑے تھے۔ کیا ہوا علی بچے؟ کچھ نہیں مما، بس ایسے ہی۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتا وہ کنفیوز ہوا تھا۔ تو چیخے کس خوشی میں تم؟ ہادی کی طرف سے سوال آیا تھا، جبکہ ملیحہ تو ایسی ہی نظریں جھکائے بیٹھی تھی جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہو۔ میرا دل کر رہا تھا چیخنے پر اور کچھ، علیحان کچھ تپ کر بولا تھا، جس پر ملیحہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، جسے علیحان نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ مسکرا لو جتنا مسکرانا ہے، کل سے میرے اچھے دن شروع ہیں۔ علیحان کی دھمکی کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا، الٹا وہ اور مسکرائی تھی۔ خالہ جانی، میں تھک گئی ہوں، بہت سر درد کر رہا ہے میرا۔ جاؤ نینا، اندر لے جاؤ بھابھی کو، اور تم لوگ بھی اب بس کرو ناچ گانا۔ گل بیگم نے علی لوگوں کو جھڑکا تھا۔ ویسے پیاری لگ رہی ہو تم ملی۔ نینا کے تعریف کرنے پر ملیحہ نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میرا تعریف کرنا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ ایسی بات نہیں ہے آپی، میں بس ماضی میں جو کچھ ہوا ہے میں نہیں جانتی میں وہ کبھی بھول سکوں گی یا نہیں، لیکن تم اب میری بھابھی ہوں۔ بابا کے جانے کے بعد میں سب سے زیادہ علیحان بھائی سے پیار کرتی ہوں۔ مجھے ان کے فیصلے پر دکھ ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ انہیں تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے، پر اب ان کی آنکھوں میں نے تمہاری محبت دیکھی ہے۔ میں تمہیں قبول کر یا نہ کروں اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ شاید تم بھائی کی محبت ہو۔ اللہ میرے بھائی کو تمہارے ساتھ خوش رکھے۔ ملیحہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے کیسے برتاؤ کرے، کیونکہ آج تک ان میں بس تکرار ہی ہوتی آئی تھی۔ وہ بھی نینا کی طرف سے، اس کی بچپن کی دوست جو اسے چھوٹی بہن کی طرح چاہتی تھی، وہ تو گم ہو چکی تھی۔ شاید 4 سال پہلے اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نینا کو بھی کھو دیا تھا۔ زیادہ نہیں سوچو، جو ہو گیا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب تم میری بھابھی ہو، میرے لیے قابل احترام۔ ملیحہ کے دل میں سوال آیا تھا کہ وہ تو 4 سال سے اس کی بھابھی ہی تھی، پھر اب یہ بدلاؤ کیوں؟ اللہ تمہیں خوش رکھے، چلتی ہوں۔ نینا اسے کمرے میں حیران پریشان چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اللہ، کیا یہ نینا ابھی ہیں تھی؟ اس کا مطلب میری دعائیں قبول ہو گئی؟ جی مسز، آپ کی ساری دعائیں قبول ہو گئی۔ علیحان کی آواز اس کے پیچھے سے آئی تھی۔ وہ حیرت کی زیادتی سے آنکھیں بڑی کرتی گھومی تھی۔ ملیحہ کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں تو نہیں گھبرا رہی، تو پھر یہ پسینہ کیوں آ رہے ہیں تمہیں؟ علیحان نے اسے ماتھے پر آئی ننھی بوندوں کو ہاتھ سے چنا تھا۔ وہ گرمی کی وجہ سے۔ ٹھنڈ میں بھی تمہیں گرمی لگ رہی ہے؟ علیحان نے اس کے ماتھے پر سجی چمکیلی اور گلاب کی بنی بندیا کو چھیڑا تھا۔ آپ یہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ گڈ کویشچن، ویری گڈ کویشچن، اینڈ دا آنسر از فار رومانس۔ اس کی جانب جھک کر وہ کچھ شوخی اور شرارت سے بولا تھا۔ باہر تو بہت چہک رہی تھی آپ، اب یہاں آ کر بولتی کیوں بند ہو گئی؟ وہ بالکل اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لایا تھا۔ ایک اور سوال؟ جان لیوا لہجہ ملیحہ کو لگا تھا اب وہ نیچے ہی گر جائے گی، کوئی دیکھ لے گا۔
اپنی دونوں آنکھوں کو بیچتی وہ بمشکل بولی تھی، تو دیکھ لیں پلیز علیحان۔ نازک نرم ہاتھ علیحان کے لبوں پر آیا تھا اور وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ چٹیا سے باہر آتی بالوں کی شریر لٹیں جو اس کے چہرے پر بوسے دے رہی تھی، اس کے وجود سے پھولوں کی میٹھی مہک گہری نم آنکھوں میں کچھ غصہ اور کچھ شرم سے چھائی، چہرے پر سرخی۔ آج ملیحہ کی آنکھوں میں علیحان کی محبت کے رنگ تھے۔ یہ ہمت اس نے پہلی دفعہ کی تھی، وہ اس کے اتنے نزدیک تھی، اس کا حسن جان لیوا تھا۔ ایک پل لگا تھا اور جیسے علیحان آفریدی فریز ہو گیا تھا، دل کی دھڑکنوں نے شور مچایا تھا، منہ بولتے جذبات چہرے سے عیاں ہونے لگے تھے۔ وہ بنا کسی پل کی دیری کے اس سے دور ہٹا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ملیحہ ایک بار پھر سے اس کے رویے سے الجھی تھی، شاید ناراض ہو گئے مجھ سے۔ نازک دل اس کی ناراضگی سے بھی تو گھبرایا تھا۔